دجال کی لڑائی کس سے ہوگی؟ دجال جب آئے گا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اترے گے، دو فرشتوں کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، اور دمشق کے مشرقی مینارے پر آپ اترے گے۔ دمشق ہے جس کی مشرقی سمت ہے، مشرقی سائیڈ ہے، وہاں پر ایک مینارہ، ایسے ہماری مسجد والا مینارہ نہیں، مینارہ سے مراد یہ ہے، اس زمانے میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مجاہدین کے لیے ایک بڑی دیوار اور ایک بڑا مینارہ بنایا تھا۔ بڑی دیوار سے مراد وہاں پر فوجی چھپ جائے، ایک چھاونی ٹائپ اس نے بنایا تھا، اسے کہتے مینارہ، تو وہ مینارے کے نام سے مشہور ہو گیا۔ وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اترے گئے، دمشق کے مشرقی مینارے پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ پہلا دن ہوگا جب وہ آسمان سے زمین پر اترے گے، تو وہ کون سا دن ہوگا؟ پہلا دن ہوگا۔ اور دجال کا وہ کون سا دن ہوگا؟ آخری دن ہوگا۔ دجال کا وہ 40واں دن ہوگا۔ اس کا مطلب دجال پوری دنیا میں گھومے گا، اور 40ویں دن 3 جگہ پر وہ جا نہیں سکتا، مکہ، مدینہ اور شہر غوطہ۔ مکہ مدینہ میں تو فرشتوں کا پہرا ہوگا، وہاں پر وہ جا نہیں سکتا۔ شہر غوطہ میں جا سکتا ہے، یعنی ملک شام میں جو شہر غوطہ جہاں پر حضرت امام مہدی مسلمانوں کو لے کر چھپے ہوئے ہیں، وہاں پر وہ جا سکتا ہے، مگر اسے فرصت نہیں ہوگی، اس کے ذہن میں آئے گا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا خیال وہاں پر لائے گا نہیں، اور وہ خیال اس کا 40ویں دن آئے گا۔ 39 دن ادھر ادھر گھومے گا وہ پوری دنیا میں، مکہ مدینہ اور شہر غوطہ کو چھوڑ کر۔ 40ویں دن اسے ایک دم سے یاد آئے گا کہ میں شہر غوطہ جاؤں، اور وہاں پر لشکر چھپا ہوا ہے، مسلمان چھپے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے مسلمانوں کو میں قتل کروں۔ اب سیریا میں اس کی انٹری ہوگی، اور ادھر سے انٹری کس کی ہوگی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی۔ فجر کا وہ وقت ہوگا، اقامت کہی جا چکی ہوگی، حضرت امام مہدی نماز کے لیے آگے بڑھیں گے، دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو آپ رک جائیں گے اور آپ اشارہ کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہے گے کہ اقامت تمہارے لیے کہی گئی ہے، نماز تم پڑھاؤ گے، میں جس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں میں وہ کام پہلے کر لوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے زمین پر نماز پڑھانے کے لیے اترے یا دجال کو قتل کرنے کے لیے؟ دجال کو قتل کرنے کے لیے۔ اس سے ایک امپورٹنٹ بات یہ معلوم ہوئی ہے کہ آپ کا جو کام ہے پہلے وہ کر لو، باقی جو لایانی ہے، رکامے کام ہے اور ادھر ادھر جھانکنا ہے، آپ اکیڈمی میں آئے ہیں، آپ کا کام ہے کہ پڑھنا، تو آپ پڑھو۔ اس کے علاوہ کھیلنا کودنا، ہنسی مذاق کرنا، چھیڑنا چھاڑنا، یہ سب ضمنی چیز ہے، یہ نہیں بھی کرو گے تو چلو گا، لیکن نہیں پڑھو گے تو نہیں چلے گا، پڑھنا تو پڑے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو دجال کو قتل کرنے کے لیے آئیں گے، نماز حضرت امام مہدی وہاں پر پڑھائیں گے، پھر آپ لشکر کی کمان سنبھالیں گے اور دجال کو قتل کرنے کے لیے مسلمانوں کو لے کر شہر غوطہ سے نکلیں گے۔ اب یہ یہاں سے نکل رہے ہیں اور سامنے سے کون آ رہا ہے؟ دجال آ رہا ہے۔ اب دونوں کا آمنا سامنا ہونے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سانس لیں گے جیسے ہم سانس لے رہے ہیں ابھی، آپ کی سانس میں وہ طاقت ہوگی، وہ ہوا میں وہ طاقت ہوگی کہ جب آپ سانس لیں گے تو وہ سانس جہاں جہاں تک جائے گی، جس کو لگے گی وہ ہوا، چاہے وہ دجال ہو یا دجال کی فوج ہو، یہودیوں کو لگے گی، یہودی مرنا شروع ہو جائے گی، دجال کو لگے گی، دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا، جیسے نمک پانی میں پگھلتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دجال پگھلنا شروع ہو جائے گا۔ دیکھو کتنی طاقت ہوگی، حالانکہ دجال کے پاس بھی تو طاقت ہے نا، دجال کے پاس کتنی طاقت ہے، فرمایا کہ اس کے ساتھ زمین اور آسمان کے خزانے چلے گئے۔ زمین ہے نا، زمین کے پورے خزانے، جہاں جہاں وہ جائے گا خزانے اس کے پیچھے پیچھے آئے گے، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، ہیرے ہو، جواہرات ہو، جہاں پر اسے لوگ نظر آئے گے وہ کہے گا تمہیں خزانے چاہیے زمین کے، وہ کہے گا ہاں نکال دو، اگر نکال دو تو خدا مانو گے؟ کہا کہ ہاں۔ وہ فوراً زمین کے خزانے، زمین کو حکم دے گا اپنے خزانے نکال، زمین اپنا خزانے نکالے گی، وہ لوگ اسے خدا مان لیں گے۔ اب وہ ایک ماں کے پاس جائے گا جس کا بیٹا مر چکا ہے اور کئی سال ہو چکے ہیں، اس کے ساتھ شیاطین کی ایک جماعت بھی چلے گی۔ وہ شیاطین کی جماعت کا کام ہوگا کہ وہ مرنے والوں کی صورت اپنائے گے، ہم شکل بن جائے گے وہ۔ اب وہ ماں کے پاس جائے گا اور وہ شیطان کو حکم دے گا کہ تم
اس کے بیٹے کی شکل اختیار کر لو، تو وہ جو شیطان ہے اس کے بیٹے کی شکل اختیار کر لے گا۔ اب وہ ماں جب بیٹے کو دیکھے گی تو بیٹا جب زندہ ہو کر آئے گا تو بیٹا کہے گا اماں جان یہ میرا خدا ہے، میں اسے خدا مانتا ہوں، تم اسے خدا مان لو۔ اب وہ ماں اسے خدا مان لے گی۔ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس قدر اس کا فتنہ ہوگا کہ وہ قحط کے زمانے میں جب نکلے گا مومن کا گلا سوکھ جائے گا۔ ایک طرف اس کی ماں ہوگی سیدھے ہاتھ، ماں بھوک اور پیاس سے تڑپ رہی ہوگی، دوسری طرف اس کی بیوی بچے ہوگے اور دروازہ بند ہوگا، لیکن وہ بھوک اور پیاس کے عالم میں دجال سے بچنے کے لیے وہ دروازہ کھول کر اس کے پیچھے جائے گا کہ میں کہیں سے پانی کا انتظام کر لوں، کھانے کا انتظام کر لوں، پانی اور کھانے کی تلاش میں وہ نکلے گا۔ روایتوں میں فَيَتَّبِعُ مِنَ الشُّبْهَاتِ، اس زمانے میں جو مضبوط ترین ایمان والا ہوگا وہ دجال سے مقابلے کے لیے اس کے سامنے جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال اگر تمہارے زمانے میں نکل جائے تو تم دجال کے سامنے بالکل بھی مت جانا، فَلْيَنَا عَنْهُ، اس سے دور ہو جانا، اس کے سامنے مت جانا۔ تو یہ دجال کے سامنے جب مضبوط ایمان والا جائے گا تو اسے خدا مان کر آ جائے گا تو اللہ کو اللہ مانے گا، جب واپس آئے گا تو دجال کو خدا۔ فَيَتَّبِعُ مِنَ الشُّبْهَاتِ، دجال اس طریقے سے کارستانی شعبدے بازی اور یعنی کہ جادو اس کے سامنے کرے گا تو وہ اس کا قائل ہو جائے گا، وہ اسے خدا مان کر واپس آ جائے گا۔ روایتوں میں ہے کہ عورتوں کا وَآخِرُ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاء، فرمایا کہ آخر میں سب سے زیادہ کثیر تعداد میں عورتیں اس کی طرف نکلے گی۔ جو مرد ہوگے وہ اپنی عورتوں کو رسیوں سے باندھیں گے، بیڑیوں سے باندھیں گے، لوہے کی بیڑیوں سے باندھیں گے، پیروں میں ہاتھوں میں جکڑ لے گے، اسے باندھ دیں گے اپنے گھروں میں، تاکہ یہ عورتیں دجال سے نہ ملے، دجال کے پاس نہ جائے۔ مگر دجال کی جو آواز ہوگی اور دجال کے جو یعنی کرتب ہوگے، شعبدے بازی ہوگی اور دجال کے جو جادو دکھانے کا انداز ہوگا، وہ آوازیں جب ان کے کانوں میں پڑے گی، وہ بیڑیاں توڑ کر، رسیاں توڑ کر، دروازہ توڑ کر اپنے گھروں سے نکل کر دجال کے سامنے جائے گی، اسے خدا مان لے گی۔ کثرت سے عورتیں اس کے فتنے میں پڑے گی۔ اسی لیے لہذا جو گھرانے میں عورتیں سورہ کہف پڑھتی ہیں تو روایتوں میں یہاں پر ہے کہ وہ سورہ کہف ان کے سامنے آ جائے گا اور ان کی جب وہ بیڑیاں توڑنے کی کوشش کرے گی تو وہ سورہ کہف انہیں مطمئن کر دے گا، ریلیکس کر دے گا، خاموش بٹھا دے گا۔ وہ اس وقت اپنا دماغ چلائے گی، یعنی اس پر اس کے کرتب کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ جیسے ہیپنوٹائز آج کے زمانے میں کرتے ہیں، وہ تو سب مانتے ہیں نا کہ ہپنوٹائزم ہوتا ہے، وہ سامنے والے گھڑی گھماتے ہیں، ہاتھ گھماتے ہیں اور سامنے والے کو اپنے وش میں کر دیتے ہیں، وشی کرن جسے کہتے ہیں۔ تو دجال کے معاملے میں بھی ایسے ہی ہوگا۔ لیکن یہ جو سورہ کہف ہے، آپ بھی ہمیشہ ٹرائی کرنا، ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھنے کی کوشش کرنا، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو اور اپنے گھر کی مستورات کو سورہ کہف پڑھنے کے لیے کہنا اور خود بھی پڑھنا اور نمازوں میں بھی پڑھنا۔ جس نماز میں سورہ کہف کی تلاوت ہوتی ہے وہ نماز ڈائریکٹ قبول ہوتی ہے۔ اگر نماز میں کوئی کمی بھی ہوگی نا تو سورہ کہف کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نماز کو قبول کر دے گا۔ ہوتی ہے نا گڑبڑ نماز میں، ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ ہوتی ہے بھائی، کہاں دیکھ رہے ہو؟ نماز میں گڑبڑ ہوتی ہے؟ کیا گڑبڑ ہوتی ہے؟ کچھ آگے پیچھے معاملہ ہو جاتا ہے نا، یہاں دیکھنا تھا وہاں دیکھ لیتے ہیں، یہ پڑھنا تھا وہ پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ گڑبڑ جو ہوتی ہے سورہ کہف اس گڑبڑ کو ختم کر دے گا۔ تو لہذا سورہ کہف کی کثرت سے تلاوت ہمیں کرنا چاہیے۔